الحمد
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني الهاشمي ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المطهرين المنتقمين المنتدبين وعلى أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد آمن الله تعالى وتبارك في محكم كتابه المجيد وقوله الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. كل شيء أحصيناه في إمام مبين. موسم میں کروٹ بدل لی ہے، لہذا آپ پر بھی لازم ہے کہ آپ اپنا مزاج بدل لیجیے، کیونکہ آپ فرش پر بیٹھ کر ذکر اہل بیت علیہ السلام کر رہے ہیں، لیکن شب میں آپ کے ساتھ آواز سے آواز ملا کر عرش سے ذکر اہل بیت علیہ السلام ہو رہا تھا، تو ہمیں بھی موقع نہیں دینا چاہیے عرش والوں کو، کیونکہ وہ خود فرش پر آ رہے ہیں۔ آنے کا ان کا انداز دیکھیے کہ وہ آ رہے ہیں عرش سے، مگر خود کو قطرہ بنا کر آ رہے ہیں۔ یہیں سے آپ سمجھیے کہ ان کے در پہ آنے کا انداز کیا ہونا چاہیے۔ ان کے در پہ جب آؤ تو خود کو قطرہ بنا کر آؤ، اس لیے کہ جب ان کے در پہ آپ قطرہ بن کر آئیں گے تو ان کا مزاج یہ ہے کہ تمہیں سمندر سے ملا دیں گے۔ ایک صلوات میں محمد ان کے در پہ آؤ تو اپنی اوقات کے اندر آؤ، ان کے در پہ آؤ تو اپنے بساط کے اعتبار سے آؤ، ان کے در پہ آؤ تو مناجات کرتے ہوئے آؤ، ان کے در پہ آؤ تو فریاد کرتے ہوئے آؤ، ان کے در پہ آؤ تو آ کر کچھ مانگنے آؤ، ان کے در پر آؤ تو مزاج سلمانی لے کر، زبان مصری لے کر، انداز بلالی لے کر، حیا علی خیر العمل کہتے ہوئے آؤ، اور جب اس طرح آؤ گے تو فخر یوں کرو گے جیسے فطرس نے کیا ہے۔ ایک سوال پر محمد آپ بالکل بھی اس فکر میں مبتلا نہ ہوئیے گا کہ ہم کم لوگ ہیں لہذا مسجد جو ہے مولانا کچھ کم کر دیں گے، نہیں، میرا یہ کام ہی نہیں ہے۔ ہم تو دیوانے اس عالی کے ہیں جس نے ہمارا حوصلہ یوں بڑھایا ہے کہ تم ایک ہو تو خود کو کم نہ سمجھنا، تم دو ہو تو خود کو کم نہ سمجھنا، اس لیے کہ تم مجھے چاہنے والے ہو کہ ایک طرف 72 تھے، ایک طرف 9 لاکھ تھے،
لیکن مزاج 72 کا اعلیٰ تھا اور انہی کا کربلا میں بول بالا تھا. لیکن جدھر 9 لاکھ یزیدی تھے کوئی ایک نہیں ملتا کہ جس کے فضائل پڑھے جائیں, جس کے بہادری بیان کی جائے. لیکن الحمدللہ یہ شرف ہے اہل بیت کا کہ یہاں جو 150 سال کا تھا اس کی بھی فضیلت بیان کی جاتی ہے, اور جو 6 مہینے کا تھا اس کی بھی فضیلت بیان کی جاتی ہے. ایک صلوات پڑھے محمد وآلہ. آہستہ آہستہ ایک اور بلند ترین صلوات پڑھے محمد وآلہ. آہستہ آہستہ چوتھے چلے جائیے. یقیناً جو یہاں تک نہیں آیا ہے وہ خسارے میں رہے گا, فائدے میں نہیں رہے گا. لیکن جو عطا خانے تک آ گیا وہ فائدے ہی فائدے میں رہے گا, فائدے ہی فائدے میں رہے گا. کل میں نے اپنی گفتگو جہاں چھوڑی تھی وہیں سے میں اس کا آغاز کر رہا ہوں, لیکن اس شرط کے ساتھ کہ کل کا اگر کچھ میٹر آپ کے ذہن میں ہے تو وہاں سے آپ میرے ساتھ سفر کریں گے. لیکن اگر کل کو آپ نے کل سمجھ لیا تو آپ سفر نہیں کر سکیں گے. توجہ کریں, ہم نے یہاں تک بات کی تھی کہ عبداللہ ابن یقطر کون تھے. ہم نے یہ بتایا تھا کہ عبداللہ ابن یقطر کا مزاج کیا تھا, عبداللہ ابن یقطر پر بھروسہ کس نے کیا تھا. اب آئیے یہیں سے میں جلدی اپنی باتوں کا نتیجہ آپ کو دیتا ہوں. عبداللہ ابن یقطر, نوجوانوں تم کم ہو مگر خود کو کم نہ سمجھنا. توجہ کریے گا اس بات پر, اس لیے کہ میں نے ابھی رات میں تقریباً ہمارے یہاں موضوع میں تقریباً میرے گھرانے کے جو ہے بہت زیادہ ان کی تعداد نہیں ہے, 20 کی ہے, 20 سے زیادہ نہیں ہے. لیکن اہل سنت والجماعت بھی ہمارے یہاں عزاداری کرتے ہیں, تقریباً 35-40 کی تعداد پر مشتمل ہے. تقریباً جو مجلس ہوئی ہے رات میں موسم کا مزاج بدلنے کے بعد وہ 1.5 گھنٹے کی مجلس ہوئی ہے, اور لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ مولانا ابھی اور مجلس پڑھیے, ہم بالکل آمادہ ہیں. الحمدللہ ہمارے 2-4 گھر والوں میں یہ خیال ہے, اس سے کہیں زیادہ آپ کی تعداد ہے. آپ کا تو حوصلہ بلند ہونا چاہیے اور جذبہ ہونا چاہیے آپ میں, اور ہمت ہونی چاہیے اور صلاحیت ہونی چاہیے. ہم نے یہاں تک بات عرض کی تھی کہ عبداللہ ابن یقطر کوفے پہنچے. کیوں پہنچے؟ اس لیے کہ حسین نے انہیں اپنا نامور بنا کر بھیجا تھا. خط میں ہوتا ہے راز عبداللہ ابن یقطر کو حسین نے مدینے سے اپنا ہمراز بنا کر کوفے کی جانب روانہ کیا تھا, اور دنیا کو بتایا تھا کہ دیکھو خدا وہ ہے جو بھروسہ کرتا ہے رسالت پر. توجہ سے سنیے گا, خدا وہ ہے جو بھروسہ کرتا ہے رسالت پر, رسالت وہ ہے جو بھروسہ کرتی ہے امامت پر, اور امامت وہ ہے جو بھروسہ کرتی ہے عبداللہ ابن یقطر پر. میں کوفے میں نامور بنا کر اسے بھیج رہا ہوں جس پر خدا کا بھی بھروسہ ہے, رسالت کا بھی بھروسہ ہے, امامت کا بھی بھروسہ ہے. ایک صلوات پر محمد اللہ. تھوڑا بنا گیا نہیں بنا گیا. اگر آپ نے پہلے یہ مجلس سنی ہے تو خاموش رہیے گا, بولیے گا نہیں. لیکن اگر آج پہلی مرتبہ یہ میٹر سن رہے ہیں تو آپ کا بولا ہوا کہ میں توجہ سے سنیے گا. عبداللہ ابن یقطر کون؟ جنہیں حسین نے اپنا نامور بنایا. توجہ, خط میں ہوتا ہے راز. عبداللہ ابن یقطر کون؟ حسین کے ہمراز. توجہ کریں آپ, حسین کے ہمراز, یعنی جو کچھ حسین کے سینے میں راز ہے وہی عبداللہ ابن یقطر کے اللہ کے سینے میں راز ہے. اور خط ہوتا ہے حسین کا باغ, جس طرح قرآن پاک اسی طرح حسین کا خط
صاحب توجہ توجہ توجہ، تو مجھے کہنے دیجیے یا تو اللہ پاک ہے، یا تو اہل بیت پاک ہے، یا تو قرآن پاک ہے، یا حسین اس پر بھروسہ کرے وہ پاک ہے۔ ایک سلوات ہے محمد پوری توجہ سے سنے گا۔ عبداللہ ابن اختر کوفے پہنچے، سپاہیوں نے حصار میں لیا۔ کل میں نے جملہ جو چھوڑا تھا وہ جملہ آپ کو سنانا ہی پڑے گا۔ عبداللہ ابن اختر کوفے میں سپاہیوں کے درمیان، توجہ آؤ میں دکھاتا ہوں آپ کو کہاں ہے بھئی جہاں علی پیدا ہو فقط وہ جگہ کعبہ نہیں بنتی ہے، اما جہاں علی والا چلا جائے لوگ اسے کعبہ بنا دیتے ہیں۔ ایک اور سلوات پر محمد والے اسے کعبہ بنا دیتے ہیں۔ عبداللہ ابن اختر کا احسار کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ ابن اختر کو گرفتار کر کے ابن مرجانہ کے پاس، ابن مرجانہ آپ سن رہے ہیں مگر آپ غور نہیں کر رہے ہیں۔ ابن مرجانہ، اگر کسی کی ولدیت بتائی جاتی ہے تو کچھ نام ایسے ہوتے ہیں جسے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس کا باپ فلاں ہے، 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 اس کا باپ فلاں ہے۔ یعنی جب نام لیا جاتا ہے تو نام تعارف کرواتا ہے کہ اس کا باپ کون ہے، میں نے نام لیا ہے۔ یہاں پہ آپ کو بھی سمجھ آنا چاہیے، اس لیے کہ دشمنان اہل بیت کا ہر خانہ تو ٹھیک ہو سکتا ہے لیکن ولیت کا خانہ خالی ہی ہوتا ہے۔ ایک اور سوال میں محمد عبداللہ ابن اختر کو گرفتار کر کے بہت جلدی بات آگے بڑھا رہا ہوں ابن مرجانہ کے دربار میں۔ اب سنو، ابن مرجانہ کہتا ہے اے عبداللہ مجھے معلوم ہے تم بکنے والے نہیں ہو، تم توجہ کریے گا، تم بکنے والے نہیں ہو۔ عبداللہ ابن اختر نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا اگر کوئی بک جائے، اگر کوئی بک جائے تو پھر یقین کر لینا وہ علی والا نہیں ہے۔ توجہ توجہ، اس لیے کہ علی والا بکاؤ نہیں ہوتا، اور جو بک جائے وہ علی والا نہیں ہوتا۔ اے سلوات مجھے محمد علی والا نہیں ہوتا۔ بک جائے کیوں؟ اللہ سلامت رکھے اور ایک آواز سے مدد سلوات میں تو بک جائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں بڑے بڑے بک جا رہے ہیں، توجہ بڑے بڑے بک جا رہے ہیں۔ اگر وہ بکنے والے ہمارے درمیان آ کے ہماری ہی طرح نوابی پڑھنے لگتے ہیں، ہماری ہی طرح واہ بھی کرنے لگتے ہیں، ہماری ہی طرح وہ ماتم بھی کرنے لگتے ہیں، لیکن آپ کو پہچان کیسے ہوگی کہ وہ کون لوگ ہیں؟ توجہ کریں، اس لیے کہ میں بڑے بڑوں کو دیکھا ہے جب تک انہیں کرسی نہیں ملی علی بھی کر رہے تھے، حسین بھی کر رہے تھے، حسن بھی کر رہے تھے، نبی بھی کر رہے تھے، زہرا بھی کر رہے تھے، آزادار بھی کر رہے تھے، ماتمدار بھی کر رہے تھے، لیکن سمجھ میں شجرہ تبھی آتا ہے جب وہ اپنے مقصد تک پہنچ جائے۔ دیکھنا کہ علی کو یاد رکھ رہا ہے، علی کو بھول رہا ہے۔ ایک اور سوال دو چیزوں میں یہاں سے بڑے رہنا وہ سنیے گا۔ عبداللہ ابن اختر ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، جھگڑے ہوئے ہیں، سامنے دربار ہے ابن مرجانہ کا۔ ابن مرجانہ تخت پر بیٹھا ہوا ہے، کہہ رہے عبداللہ ابن اختر مجھے معلوم ہے تم بکو گے نہیں، مجھے معلوم ہے تمہیں خریدا نہیں جا سکتا، لیکن آخری موقع میں حاکم ہو کر تمہیں دینا
توجہ، آخری موقع میں حاکم ہو کر تمہیں دینا چاہتا ہوں۔ عبداللہ ابن اختر نے کہا کون سا موقع ہے؟ توجہ توجہ، کون سا موقع ہے؟ تو مجھے کیا دینا چاہتا ہے؟ تجھے معلوم نہیں ہے علی کے غلام زمانوں کو دیا کرتے ہیں، زمانوں سے ریا نہیں کرتے، زمانوں سے ریا نہیں کرتے۔ تو کیا جو مجھے عطا کرے، اس لیے کہ جس دن میں درِ صحرا پر پہنچا، درِ صحرا پر پہنچا، مدینے کی ڈیوڑی پر پہنچا، اسی دن اللہ نے آسمانوں کو میرے تابع بنا دیا، زمینوں کو میرا فرما بردار بنا دیا۔ اے عبداللہ، اے عبید اللہ ابن زیاد سن، اگر میں اسی دربار میں اشارہ کروں تو آسمانوں سے سونے برس جائے، میں اشارہ کروں تو زمین سے خزانے۔ ایک سلوات میں محمد اور ایک توجہ سے سنیے گا، میں اشارہ کروں، میں مل کر سلوات کروں۔ عبید اللہ کہتا ہے ایک مرتبہ میری یہ چاہت ہے کہ میری یہ چاہت ہے کہ تم کوفے والوں کے سامنے علی اور اولاد علی کی منقصت کرو، یعنی ان کی برائیاں کرو، میں تمہیں آزاد کر دوں گا، میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ نہیں، ابھی آپ متوجہ نہیں ہو رہے ہیں، بالکل میرے ایک ایک لفظ کے ساتھ رہیے گا۔ جس طرح نماز میں اگر آپ امام کے ساتھ نہیں رہے تو آپ کی نماز کی گارنٹی نہیں ہے، امام کتنا بھی بڑا ہو۔ توجہ توجہ، اسی طرح اگر مجلس میں آپ تمام مجلسی ایک ساتھ نہ رہے تو آپ کے مجلس میں آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کیا کہہ رہا ہے عبید اللہ ابن زیاد؟ اے عبداللہ، میں یہ چاہتا ہوں پورے کوفے کے سامنے تم علی کی اور اولاد علی کی منقصت کرو، یعنی علی کی، حسن کی، حسین کی برائیاں کرو، میں تمہاری جان بخش دوں گا۔ عبداللہ ابن اختر نے موقع کو غنیمت جانا اور کہا جا اعلان کروا دے پورے کوفے میں، لوگوں کو جمع کر، توجہ، لوگوں کو جمع کر، میں بتاؤں گا کہ علی کیا ہے اور تو کیا ہے۔ چاروں کو جمع کر، بڑا خوش ہوا، اسے سوچا تم وہ کہاں کھایا ہے، ایک علی کا غلام علی کی برائیاں کرے گا، پورا کوفہ سنے گا، لہذا وہ میری طرف رجوع کرے گا، میری اچھائیاں ان تک پہنچی کہ جب یہ علی کا چاہنے والا، علی کا غلام، توجہ توجہ، علی کا غلام برائیاں علی کی کرے گا، منقصت علی کی کرے گا، تو زمانہ میرے ساتھ چلے گا، علی کا ساتھ چھوڑ دے گا، حسن کا ساتھ چھوڑ دے گا، حسین کا ساتھ چھوڑ دے گا۔ پوری توجہ سے سننا یہ جملہ، پورے کوفے میں آپ دیکھتے ہیں جب کسی کا مکان ٹوٹ ہوتا ہے تو پولیس والے ایک ایسے شخص کو لے کے ساتھ میں چلتے ہیں جو نگارے بجاتا ہے، ڈھول بجاتا ہے، تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ کچھ ہونے والا ہے، کچھ ہونے والا ہے۔ یعنی ہر گلی میں جا جا کر لوگوں کو بتایا جاتا ہے، ہر جگہ چوراہے پر اس کے خلاف پوسٹر لگایا جاتا ہے، سب کچھ بتایا جاتا ہے۔ اسی طرح رات بھر کوفے میں کوئی ڈھول لے کر، کوئی تاشے لے کر، کوئی نگارے لے کر یہ اعلان کر رہا تھا، اما سنو سنو سنو، کل علی کا غلام علی کی اور اولاد علی کی منقصت کرے گا، لہذا آپ لوگ وقت پر پہنچ جائیے گا تاکہ تمہیں پتا چلے کہ آج ایک علی والا علی کے خلاف، علی والا علی کے خلاف کیسے بولتا ہے۔ صبح ہوئی، مجمع ہر طرف، ہر گلیوں میں، ہر چوراہے پر، ہر جگہ پر، ہر جگہ، ہر گھروں کی چھتوں پر مجمع پہنچ گیا۔ توجہ، عبداللہ ابن اختر کو
کوفے میں ایک بلند مقام پر لے جایا گیا. ذرا صاحب میرا ساتھ گرمی لگ رہی مجھے بھی, لیکن احساس گرمی مجھے نہیں ہے, آپ کو بھی نہیں ہونا چاہیے. بلند مقام پر کوفے والے لے کر عبداللہ ابن یقطر کو پہنچے. دیکھو آپ کہاں تک پہنچتے ہیں. پورے کوفے میں سب سے بلند مقام پر علی کا نوکر کھڑا تھا اور سارا کوفہ اس کے پیروں میں. ایسے مجھے چپ نہیں ہو رہا, ان کا تو ہاتھ اٹھا کر جو سلام رکھے. بلندی پر کھڑا تھا. پورا کوفہ عبداللہ ابن یقطر کے قدموں میں پڑا تھا. یعنی پورے کوفے والے عبداللہ ابن یقطر کی زیارت کے لیے جو چاہا تھا وہیں سے ٹکرا تھا. یہ کون آ گیا ہے, آج کیا بولے گا, لیکن زمانے کو کیا معلوم علی کا غلام جو ہے یہ کیا بولے گا. توجہ توجہ, اسی لیے تو ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں ان کی تربیت ایسی کرو تاکہ یہ جب جوان ہو تو اس کا عمل بولے تربیت کس نے کی ہے. بولے گا اس کی تربیت کس نے کی ہے, اسے نوالا کس نے کھلایا ہے. میں پورا جملہ سمیٹنے جا رہا ہوں. عبداللہ ابن یقطر نے ایک مرتبہ پورے کوفے میں دیکھا, گلیوں میں, چوراہے پر, گھروں کی چھتوں پر نظر کرنے کے بعد ایک مرتبہ عبداللہ ابن یقطر کہتے ہیں, اے کوفے والو سنو. متوجہ ہو گئے سب کے سب. اے کوفیو سنو, یہ توجہ توجہ توجہ, غور کرو بھائی, غور کرو. یہ ابن مرجانہ, یہ ابن مرجانہ مجھ سے چاہتا ہے کہ میں علی اور اولاد علی کی من کے ساتھ کروں. جملے پر مجھے گھٹنوں کے بل دکھنا چاہیے, مجھے برداشت نہیں ہے. وزیرت علی بیان ہو تو باقاعدہ اطمینان سے آپ بیٹھے رہے. عبداللہ ابن یقطر کہتے یہ ابن مرجانہ مجھ سے چاہتا ہے کہ میں علی کی اور اولاد علی کی من کے ساتھ کروں. ایک کوفیو سنو, کہاں علی اور اولاد علی. یہ چاہتا ہے کہ میں برائیاں کروں, میں یزید کی تعریف کروں. تو کوفے والوں سنو, کہاں معاویہ اور یزید. نہیں متوجہ ہو رہے, کہاں معاویہ اور اس کا بیٹا یزید, اور کہاں علی اور اس کا بیٹا ابن علی. ابن علی ایک سلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم.
کر رہا ہوں، اس لیے کہ آج مجھے معلوم ہے آپ کی مصروفیت مجالس سے زیادہ ہے، لیکن آپ کو میں چاہے اور کہیں سے تیار ہو جائیے تاکہ آنے والی مجلسوں میں آپ کو تھکن نہ ہو، فکر نہ ہو، پریشانیاں نہ ہو، آپ تازہ دم ہو جائیں، تازہ دل ہو جائیں، تازہ جان ہو جائیں، تازہ روح ہو جائیں۔ ہمیں جملوں کی قدر کون کرے گا؟ اور میں الحمدللہ اس بستی میں پڑھ رہا ہوں کہ جس کے شجرے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ الحمدللہ آپ کہیں بھی کسی بھی چوراہے پر کسی بھی نقطہ پر کھڑے ہو کے کہہ سکتے ہیں کہ ہم گورکھا والے ہیں۔ ہمارے باپ کا نام یہ، ہمارے دادا کا نام یہ، ہمارے پردادا کا نام یہ، ہمارے پردادا کے باپ کا نام یہ، ان کے باپ کا نام یہ، ان کے باپ کا نام یہ، ان کے باپ کا نام یہ، یہاں تک آپ پہنچ جائیں گے کہ آپ اس مقام پر پہنچ کر کہیں گے کہ ہمارا شجرہ چوتھے امام سے، کوئی کہے گا ساتویں امام سے، کوئی کہے گا آٹھویں امام سے، اور آپ پہنچ جائیں گے۔ ہمیں سالت تک توجہ، کم از کم اللہ نے آپ کو یہ تو توفیق دی ہے کہ آپ کا شجرہ موجود تو ہے۔ بالکل بولیے گا، دیکھیے بات میں ایک دم بالکل فائنل کرنے جا رہا ہوں۔ عبداللہ ابن اختر کہتے ہیں یہ چاہتا ہے کہ میں علی کی اولاد علی کے من کے ساتھ کروں تو ایک کوفیو سنو۔ اب یہاں دیکھیے میں آہستہ بولوں گا مگر آپ کو طاقت لگا کے بولنا ہے۔ مجھے معلوم ہے گرمی کا احساس نہیں ہوگا آپ کو اگر آپ فضائل علی میں متصل ہوں گے۔ توجہ، عشق علی وہ سمندر ہے جس کے اندر گرمی کا احساس نہیں ہے۔ توجہ توجہ توجہ، کہتا ہے کہ یہ چاہتا ہے کہ میں علی کی اور اولاد علی کی منقصد کروں تو ایک کوفیو تم ہی فیصلہ کرو، کیا نبی کی زلفوں سے کھیلنے والا اور کتے کی تم سے کھیلنے والا برابر؟ نہیں، ایسے مجھے داد نہیں چاہیے، نہیں ایسے مجھے داد نہیں چاہیے۔ نبی کی زلفوں سے کھیلنے والا۔ اب آگے کا جملہ سنو، کیا بندروں پر سواری کرنے والا دوش پیغمبر کے سوار کے برابر؟ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ توانائی سے یہ جملہ سنو۔ اب جو جملہ میں فیصلہ کن جملہ کہنے جا رہا ہوں، کہاں یزید؟ بولو بولو بھائی، کہاں یزید؟ کہاں حسین؟ بولو کہاں حسین؟ بولو حسین حسین حسین۔ کہاں یزید؟ کہاں حسین؟ کہاں نبوت کی زلفوں سے کھیلنے والا؟ کہاں کتے کی تم سے کھیلنے والا؟ اور کہاں تو شیخ پیغمبر پر سوار ہونے والا؟ کہاں بندروں پر سواری کرنے والا؟ اب سنو آخری جملہ، فیصلہ کن جملہ، کہاں فاطمہ کی آغوش کا پرا حسین؟ اور کہاں میں سونا چربان؟